دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا، سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی، ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی، کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا، بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی۔ تیسری بار پھر پوچھا، کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے، وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی، بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور ایک منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی، اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ جناب اسماء ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہیں ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے، فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی، میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہنے لگی ابو جہل سن، مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں، مجھے پتا ہے پر میں تمہیں، ہو ہلکا یارا تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے، پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا۔ کہتی ہیں چونک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا، پر ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، نیچے پتھر تھا، میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا، لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے، پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، منہ کو لپیٹا، غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا، بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ تو کہا اسماء بیٹے چہرے کو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی۔ فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے؟ جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا۔ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، ابو جہل آیا تھا، پوچھتا تھا، کیا بتاتی؟ جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی، بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا، میرا کان پھٹ گیا۔ حضور میں نے کچھ بتایا نہیں۔